سورہ قاف کا سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 92 سے جی 92 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ 92 اب 94 ہو گیا۔ ہاں، یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا قال ھذا رحمۃ من ربی وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں 3 کی سمٹری ہے جو اس سے پہلے حصول علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر تھا، ان میں بھی 3 واقعات تھے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کا نا ہے نا جی۔ ہاں اچھا، یہ اب ذوالقرنین کا پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی 3 مہمات ہیں، تو 2 کا آپ نے پڑھ لیا، دس از دا تھرڈ ون۔ 2 جو آپ نے پڑھے وہ ویسٹ اینڈ تک سفر، ایسٹ اینڈ تک سفر، مغرب اور مشرق کی طرف۔ اب یہ تیسرا ان کا سفر ہے، ایڈونچر۔ تو اچھا، تینوں کے ساتھ یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، ثم اتبع سببا، جیسے وہاں ان کے سفر میں تھا فانطلقا، پھر چل پڑے، تو یہاں بھی ثم پھر اتبع، وہ چلا سببا ایک راستے پر، یعنی ایک اور مہم کا سامان کیا اور چل پڑے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔
جیسے وہاں پر قومیں ملی تھیں مشرق کے اینڈ پر اور مغرب کے اینڈ پر، تو یہ چلتے گئے اور 2 دیواریں یعنی پہاڑوں کے درمیان وہ غار ہوگا نا، وہ وہاں تک پہنچ گئے تو وہاں بھی ایک قوم سے ملاقات ہو گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا یعنی ذوالقرنین بین السدین، صد دیوار کو کہتے ہیں نا، سورہ یاسین میں آتا صد ومن خلفہم، ہاں آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، سورہ یاسین آپ جو پڑھتے ہیں تو یانون لگ گیا تو تثنیہ کا صیغہ ہو گیا، غلامین یتیمین ابھی پڑھا تھا نا ہم نے پیچھے، تو بین السدین 2 دیواریں، ایکچولی وہ درہ سا تھا، 2 پہاڑ تھے کیسپین وغیرہ، اور وہ وہیں بتاتے ہیں کوئی 2 پہاڑ ان کے درمیان، تو وجد من دونہما قوما، وجد پایا من دونہما ہے، ہما کا صیغہ آ گیا کیونکہ صدین کی بات ہے نا 2 کی، ان 2 کے درمیان قومن ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، لا نہیں یکادون، یکادون کادا یکادو سے ہے نا اباؤٹ ٹو ہیپن، یعنی نہیں تھے وہ قریب، یفقہون فقہ سے ہے، فقہا سمجھدار کو کہتے ہیں، فقیہ بھی کہتے ہیں، بڑا فقیہ انسان ہے، تو یفقہون کہ وہ سمجھے قولاً بات کو، یعنی کہ وہ ایسی اجڑ قوم تھی کہ کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی، بس اپنی جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی آپس میں کمیونیکیشن کے لیے، وہ اس حد تک ہی تھے، غیر متمدن ان سویلائزڈ ہے نا جی، یہ اس قسم کی وہ نہیں سمجھتے تھے، بٹ اسٹل دے کنویڈ دیئر مدا ٹو ذوالقرنین، کسی کی نہیں زبان سمجھتے تھے لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح کنوے کر دیا، یہ بھی دیکھیں اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اشاروں سے کیا ہو، وہ اشاروں سے یہی کہ یہ تنگ بڑے کرتے ہیں، یہ جو قوم ہے نا یاجوج ماجوج کی لشکروں کی طرح ہوتی ہے نا، تو کہا کہ ان کا کوئی بندوبست کریں آپ، ہاں یہ بڑا فساد مچاتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے اس کے تدارک کے لیے تو ہم کچھ آپس میں پیسہ ویسا بھی اکٹھا کر دیں گے، خراج، تو ذوالقرنین نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، مکنی تمکن ہے، کہا اگر تو نے مدد کرنی ہے تو نو نیڈ فار فائنینشیل اسسٹنس، فزیکلی کچھ کر دو، کیونکہ ظاہر دیوار کھڑی کرنی ہے تو چیزیں تو لانی ہوں گی نا، تختے شختے لوہا اور تانبا پگھلا کر، تو اگر کرنا ہے تو وہ کرو، تو پھر لگایا اس کام پر یار، اس وقت اس کو پگھلانا اور وہ پھونکے مار کر ایندھن، اٹ واز اے گریٹ جاب یار ہے، صدیوں پہلے کیا ایندھن اور کیسے، اور وہ پھونکا بھی ہیوج کوانٹٹی میں، ظاہر ہے پوری دیوار بنائی گئی ہے نا، ابھی آگے آ رہا ہے کہ وہ پھونک کے اس کو پگھلائیں اور پھر میں ڈالوں گا، اچھا اینی وے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کتنی لمبی ہوگی یار میلوں میں، ہاں نہیں آبویسلی یار یہ ایک اٹس اے گریٹ، ہاں ہاں ہاں، اور وہ بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ نیدر یو کین جمپ اٹ اور نیدر یو کین میک اے ہول ان اٹ، ہوتا ہے نا نقب لگانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ شیورٹی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ لازوال نہیں ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو نہیں وہ کر سکتے، کہا لیکن جب میرا اللہ چاہے گا یہ ملیامیٹ ہو جائے گی، ہے نا، یہ پڑھیں گے ہم نا، یہ ہوتی ہے آج کی ساری نا کہ سب کچھ اپنا ہی نا، کہ جی میں نے ایسی بنا ڈالی کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہا نہیں یہ اللہ جب چاہے گا ختم، یہ ہے نا جی، اچھا تو کہا کہ لا یکادون یفقہون قولا،
تو یہ بات یہ کہی گئی کہ ذوالقرنین یہ جب تھرڈ ایڈونچر پر چلے تو چلتے چلتے وہ پھر پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواریں، وہاں ایک ایسی قوم ان کو ملی جس کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا، کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، ہے نا جی۔ اچھا، اگلی آیت میں انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کو روکیں، یہ بڑا تنگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 94 میں قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ قالو تو انہوں نے کہا قوم والوں نے، یا ذوالقرنین، یہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے اٹس کمنگ فار دا سیکنڈ ٹائم، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ ایک دفعہ اللہ نے کہا ان سے براہ راست، اے ذوالقرنین تیری مرضی ہے یہ قوم کو تو سزا دے، تیری مرضی ہے تو ان سے حسن سلوک کرے، اتھارٹی دے دی ہے، لیکن اس پر فوراً انہوں نے کہا کہ جو صحیح صالح اعمال کریں گے یقیناً ریوارڈ پائیں گے، تیرا قانون نافذ کروں گا، تیرا قانون یہی ہے۔ تیسری بار آ رہا ہے نا؟ اچھا ہاں، تو آپ دیکھیں، ہاں، اور یا کے ساتھ یا ذوالقرنین، یعنی پکارنا نا، اے ذوالقرنین، وہ شاید یہ دوسری دفعہ، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کر کے کہا یا ذوالقرنین جب وہ پہلی ایڈونچر تھی، اب یہ وہ قوم والے کہہ رہے ہیں یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، ان بے شک یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج ہے نا، یہ قوم ہی ہے، یعنی کہاں، یہ ایشیا کے کوئی شمال مشرق اس سائڈ سے مختلف، انہوں نے کسی نے لکھا ہے یہ فرام چائنا، کسی نے کہا فرام ماسکو یہ آئیں گے، کیونکہ سورہ انبیاء کی آیت 96 میں بھی ہے نا ان کا ذکر، بس دو ہی جگہ تو ہے یاجوج ماجوج کا، 96 میں بھی ہے، وہاں بھی یہ کہا کہ یہ پہاڑوں سے کثیر تعداد میں اتریں گے، ہاں 21-96 میں یہ ہے یاجوج ماجوج، 21 جو ہے نا سورہ انبیاء ہے، اس میں بھی یاجوج ماجوج کا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں یہ بات تو ہے حدیث میں کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے بعد ان کو کھولا جائے گا، نکلو، پھر حضرت عیسیٰ ان کا خاتمہ کریں گے، واللہ عالم، ایک بڑی اس کی وہ ہے تفاصیل کیا ہوگا، امام مہدی بھی آئیں گے، اور یہ کافی ڈیٹیلز ہیں، یہ اس کی نا ایک پروسیس ہے۔ جی جی جی، ہاں ترکی کا اور ایران اور ترکی جہاں پہ ملتے ہیں، ہاں اس جگہ پہ ہے اور بڑے مشہور رہی ہے، ایرن وال کے نام سے مشہور رہی ہے۔ جی جی، یہ وال ہے موجود ہے وہی، اچھا اچھا، ایرن وال سے کہتے ہیں ترکی کی طرف، ترکی اور کوکسس جو ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں نا کو کاف کی پڑیاں، کوکسس، ہاں جو اچھا کاف وہ کو کاف ہے، بیسیکلی یہ آپ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اوپر آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اس ایریے میں آپ کو اٹلی کا ایریا اس طریقے سے نہیں سر، اس سے اگر آگے چلا جاتا ہے میڈیٹرینین سے آگے اور ایکسٹریم نارتھ میں، یہ تو بالکل ٹرکی ہے نا سر، جسے وسط ایشیا کا ہے، ہاں ایران کے آگے جو کیسپین سی اور ٹرکش کا ایریا ہے، یہ سمندر سے اس طرف ہے، میڈیٹرینین کی طرف، یورپ کا حصہ ہی ہے، وسط ایشیا یہ اس ایریا کوکسس وہاں پہ ہے۔ کوکاف، آج بھی دنیا میں کوکاف کے جو لوگ ہیں ان کی تھوڑا امتیاز یہ ان کا بی ایم آر جو ہے بیزل میٹابولک وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اگر ہمارا ٹمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ان کا 38% سمتھنگ ہوتا ہے پوری پاپولیشن کا، بہت گوشت کھاتے ہیں، بہت صحت مند ہیں، بڑے جمجو قسم کے لوگ ہیں۔ وہاں اچھا کوکاف، کوکاف کی پریاں اور جن مشہور ہے نا، سنا تو ایسے ہی نا کہ اور وہ سارے مسلمان ہیں، وہ سارے مسلمان ہیں، اور ان سے رشیا کی جو پریڈامیننٹ فورسز کو
یوکرائن میں لڑ رہی ہے وہ وہی مسلم ہے. یہ ہسٹوری ہے. اچھا اچھا صحیح. چیچنیا مطلب کہہ سکتے جیسے ہیں چچن کیسپین تو بہت بائیں طرف ہاں بالکل ترکی کے اوپر چچن بالکل قریب ہے. بھائی میں کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ درمیان میں ایک چھوٹا سا برتن ہے. دیٹ از واٹ از کیسپین. کیسپین کو بہت بڑا سمندر نہیں ہے, چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, اور اس کو کوئی 7 ملک لگتے ہیں. اس کے مشرق میں بہرحال کی بات ہے کہ پورا ایران ہے. مشرقی بارڈر کیسپین سی کا ایران, اور اس کے مغرب میں ٹرکش ایریا آ جاتا ہے, آذربائیجان, ٹرکش, اور ذرا اوپر نارتھ میں جائے تو رشیا شروع ہوتا ہے, اس میں کوکسس وغیرہ کے لیے ادھر ان کا جھگڑا ہے اور اس میں سے تیل بھی نکلتا ہے, وہ سارے کے اندر میرا ہے. پھر انہوں نے دیا ورک آؤٹ اینڈ ارینجمنٹ کہ کتنا رشیا آزاد نہیں کر رہا. ہاں وہ کتنا ہوگا, وہ بڑا انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے. چچنیا بھی وہی موجود ہے, وہی کوکس کے لیے. اچھا کیونکہ یہ ایریا تھا جس پہ یہ کیونکہ ایران کے تھے یہ, تو انہوں نے یہ جو ایکسپیرائٹ کیا تھا یہ نارتھ کی طرف بنتا ہے, تو باقی یہ مغرب اور مشرق میں چلتے رہے. اور نارتھ جو درمیان ایریا ہے جس پہ اللہ نے ذکر نہیں کیا سمجھ کیا ہے وہ یہ سمجھ. صحیح صحیح ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا جی, تو کہا کہ مفسدون فی الارض, فساد کرنے والے ہیں زمین میں, تو فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. فہل تو کیا, نجلو ہم کر دیں, لکا تیرے لیے, خرجن, خرجن خراج نہیں ہوتا, خراج اکٹھا کرنا, مال شال چندہ, ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں, خراج لینا. کس چیز کے لیے؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا. دیکھو سدا یہاں بھی آ گیا ہے, اوپر سدین تھا نا دیوار, کہ ان تجعل کہ تو بنا دے, بیننا ہمارے درمیان, و بینہم اور ان کے درمیان, یعنی یاجوج اور ماجوج کے درمیان, سدا ایک دیوار. تو وہ قوم اور بستی والوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ یاجوج اور ماجوج جو نا یہ بڑا فساد پھیلاتے ہیں, مفسدون فی الارض, تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان نا کوئی روک بنا دیں, رکاوٹ, تو ہم آپ کو رقم وغیرہ مہیا کر دیتے ہیں جو خرچہ آئے گا. تو اس پر یہ جواب دیا انہوں نے, ذوالقرنین نے, ہے نا. اچھا, اور یہ یاجوج ماجوج کل کے یہ ساری نسل انسانی حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے ہوئی نا, 3 بیٹوں سے ہیں اس وقت تک جتنی تھی ختم. 3 بیٹے ہیں, حام, سام اور یافس. تو کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ان کے تیسرے بیٹے ان سے ہیں, یہ یافس سے. اللہ عالم بڑی چیزیں لکھی گئی, اس بیٹے سے ہے یہ یاجوج ماجوج. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہی لکھا ہے کہ یہ اس بیٹے سے یہ نسل ہے. اللہ اکبر. بہرحال اچھا جی, اب یہ ذوالقرنین نے جواب دیا جب انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے لیے کچھ فنڈ شنڈ کچھ رقم دے دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعونونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما. قالا, تو ذوالقرنین نے کہا, ما جو کچھ, مکنی قدرت دی ہے مجھے, تمکن نہیں ہوتا, فی ہی اس میں, میرے ربی میرے رب نے, خیرون وہ بہت بہتر ہے. یعنی الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, تمہارے یہ خراج اور وہ مال شال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو نونی, اس کو ذرا خیال سے پڑھنا ہوگا. نونی یہ کیا ہے؟ یہ اعانت سے ہے نا, تعاون, اعانت, روٹ ورڈ وہی ہے سارا. فا ہو گیا پس, اور آخر میں یا متکلم میری, کہ پس اعانت کرو تم میری, مدد کرو تم میری, بقوت, قوت سے, مال سے نہیں قوت سے کرو, یعنی فزیکل لیبر جو چاہیے وہ تم پرووائڈ کر دو. اجعل
تاکہ میں بنا دوں. یہ حمزہ جو ہے نا میں کے معنوں میں ہے. بینکم تمہارے درمیان، وہ بینہم اور ان کے درمیان، یعنی یاجوج ماجوج کے ردما، یعنی اس اوپر سدا آیا تھا نا دیوار، ردما بھی دیوار ہی ہوتا ہے. سدا باریک دیوار، ہاں اور ردما موٹا. ہاں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ہے بنا دینا نا، بہت بڑی دیوار بنا بہت بڑی دیوار. ہاں سدا کی فرمائش. اس کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا ہے، مضبوط بڑی دیوار. یہ فرق ہے. ہاں صحیح، ہاں مضبوط بند. تو یہ سدا اور ردما میں یہ فرق ہے. مضبوط. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. آتونی، عطا ہوتا ہے نا لانا، تو آتونی تم لاؤ میرے پاس، زبر الحدید. زبر یہ تختے ٹکڑے، یہ اس معنوں میں آتا ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں، لوہا ہے. سورت کا بھی نام ہے نا الحدید. سورہ واقعہ کے بعد ہے 57. اور اللہ تعالیٰ نے حدید کے لیے کہا انزلنا، ہم نے اتارا. کہا یہی جاتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں نا وہ زمین پر کہیں دستیاب نہیں تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے کیسے لوہا اتارا. وہاں لفظ حدید کے ساتھ انزلنا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا، لوہا بنایا، ہم نے کہا انزلنا. تو نزلہ ینزلو ہوتے ہی اوپر سے نیچے اتارنے پر ہے. اب کس انداز سے اتارا اللہ نے، واللہ عالم، یہ اللہ کی شان ہے. حدید لوہا. لیکن آپ دیکھیں کیا عظیم چیز جس کے لیے انزلنا کہا ہے. لوہے کی کتنی چیزیں ہیں، یہ گریٹ انوینشن یار. جتنا آپ کا جنگی سامان ہے لوہا استعمال ہوتا ہے، جتنے انسٹرومنٹس ہیں لوہا ہوتا ہے، جتنے ٹولز ہیں سب میں لوہا ہے. واٹس اے گریٹ تھنگ یار، لوہا. لیکن یہ بھی بڑا مطلب ریویلنگ ہے کہ لوہے کو اگر مضبوط کرنا ہے، آپس میں جوڑنا ہے لوہے کے ٹکڑوں کو، تو اس کے لیے تانبا از دی رائٹ آپشن. اچھا ایسے جوڑنے کے لیے ہیں. ہاں پرابیبلی اس کے مالیکیولز اس طرح کے جو ان میں مرچ ہو جاتے ہیں اور آپ نے اس میں سے کسی نے وہ ہماری اسٹیل میں دیکھی؟ نہیں اس میں دیکھا وہ ایسے ڈسپیوٹیڈ پروجیکٹس کو ہم کبھی وزٹ نہیں کرتے. لوہا از مور لائک ایسے پانی بھی فلو کر رہا اور ہل رہا ہے اس طریقے سے وہ گرم جو ہوتا ہے. اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ دیٹ. اچھا اتنا لوہا پگھلا ہوتا ہے کہ پانی کیسے ہوتا ہے، پانی اس کے اوپر آ رہا ہے، اس کے وہ سانچے بنے اس میں نکلتا جا رہا ہے، پھر اسے ٹھنڈا کرنے کا عمل ہوتا ہے اور بعد میں وہ چیز بن جاتی ہے تیار ہونے کے بعد. ویری انٹرسٹنگ. لیکن دیکھیں اٹس اے ہارڈیسٹ تھنگ، لیکن اپنے پیغمبر کے لیے بالکل سافٹ کر دیا وداؤٹ اینی ٹول. جو ہے نا ہاتھوں سے جیسے چاہے اس کو موڑو. ہاں لنا نرم کر دیا ہے. تو وہ جنگی لباس بناتے تھے ذرا وغیرہ، اور وہ تو بالکل یہ بھی اللہ کی شان ہے یار. اچھا تو کہا آتونی تم لاؤ میرے پاس زبر الحدید. حدید سے بات نکلی تھی لوہے کے ٹکڑے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا. یہ ساوا کیا ہے؟ مساوی نہیں ہوتا، یہ وہی ہے مساوات، مساوی برابر کرنا. تو برابر کر دیا بین صدفینی. صدف بھی پہاڑوں کو کہتے ہیں ویسے تو، یا نون تو تسنیہ کا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان. ہاں کنارے ہیں، ہاں کنارے. تو قال انفخوا، تو اس نے کہا انفخوا، تم پھونکو دھونکو. یہ وہی ہے نفخہ اول نفخہ ثانی نفخہ. سورہ زمر میں آتا ہے. ہاں سورہ زمر میں ہے یہ نفخہ اول اور نفخہ ثانی دونوں کا ذکر ہے. ہاں بھڑکاؤ، بالکل بھڑکاؤ ہے نا جی، پھونکو. حتیٰ اذا جعلہ نارا، دیکھا آگے آگ آ گئی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ کر دیا اسے نارا آگ. تو قالا تو کہا یعنی ذوالقرنین نے آتونی، یہ وہی ہے جو اوپر لفظ تھا، تم لاؤ میرے پاس افرغ.
افرغ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. یہ جو انڈھیلنا مطلب ہوتا ہے. ویسے لفظ میں نے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنا ہے ایسا نا انڈھیلنا، تو وہاں بھی افرغ علینا صبرم مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا صبر دے دے کہ اوپر سے صبر ڈالا جا رہا ہے انڈھیلنا. تو اسی سے یہ بن گیا افرغ. یہ حمزہ جو ہے نا یہ تو میں کے معنوں میں ہے، میں ڈالوں علیہ اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا. تو یہ آیت میں یہ کہا کہ تم میرے پاس لوہے کے وہ تختے چادریں ٹکڑے لاؤ اور پھر وہ پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا اس کو بھر دیا، ساوا برابر کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ آگ تم دہکاؤ، انفخو، یہاں تک کہ وہ آہنی دیوار کو آگ کی طرح سرخ کر دیا، جعلہ نارا. پھر وہ ذوالقرنین نے کہا کہ اب تم میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ میں اس میں ڈال دوں. یعنی وہ اس طرح بنایا ہوگا نا، اس میں فلنگ جیسے ہوتی ہے نا مضبوطی کے لیے، وہ تختوں کے درمیان ہاں دو درمیان. ہاں عظیم شاہکار. یہ اس وقت کا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. یہ اتنا لوہا مینیج کرنا، اتنا تانبا مینیج کرنا، ہاں پھر اتنی اونچائی پہ اسے گرم کر کے، ہاں انتھنکیبل. یہ دیوار ابھی بھی موجود ہے. ہاں اللہ 32 فٹ اونچی کتنی اونچی؟ سر بہت زیادہ اونچی، پہاڑ 29 فٹ تھوڑی اونچا ہوگا. ہاں 29 فٹ پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں. یہ کافی اونچا پہاڑ، پہاڑوں کو کناروں تک اللہ سلاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز جو ہیں یہی یجوج ماجوج بن رہے ہیں، چھوٹے بن جائیں گے اچھا ان کا ایک سی پیک نما چیز اسی کیسپین کے ساتھ سے ہوتا ہے. ہاں جو کہ بیلجیم کے پاس جا کے ملتا تو ہے، ایک روس کے اندر سے ہوتا ہے. تو سی پیک کا کنسیپٹ وہاں سے لیے. یہ جو جس طرح ہمارا سی پیک ہے نا، اس طرح کے 6 اور بھی ہیں اچھا دنیا میں. تو یہ ہمارے یہاں 7واں عجوبہ ہے نا، یہ پہلا عجوبہ ہے، 7 ونڈرز. یہ پہلا عجوبہ ہے. اس کے بعد وہ باقی شروع کیے. اچھا. ایران ہوگی کہ وسطی امریکہ میں بھی ایک انہوں نے ڈالا. ایک یہاں سے جاتا ہے آپ ایران سے یو گیٹ انٹو عمان سے پھر آگے جا کے سعودی عرب میں داخل ہو کے پھر یہ افریقہ میں نکلتا ہے اور افریقہ کے مڈ میں ویسٹ میں جاتا ہے. اور بہت ساری لینڈ، یہ سارے کام چائنیز نے کیے. ہاں بہت ساری لینڈ، آئی تھنک جتنا مطلب 12,000 یا 15,000 ایکڑ انہوں نے ایجپٹ میں خریدی ہے جگہ، اور اس کا لنک بھی پیدا کیا ہے اس میں اسرائیل میں. تو بڑی انٹرسٹنگ یہ بات بھی دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دے آر گوئنگ ٹو بی دی اونلی پارٹ، آلدو دے ہیو کراسڈ اکانومی کے لیول میں تو آگے نکل گئے، بٹ دے ول بی اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ پیپل ول ہیو ٹو ایگری ود دیم. پھر وہ یجوج ماجوج ہی ہو گئے نا جہاں پیٹ کام کرنا انکار کرتے ایکسٹرا آرڈینری. کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت زیادہ ہے، ہاں کافی ہیں. کافی حدیث ہے. تو میں ان کا خلاصہ یہ ہے جو اتنا کچھ لگے گا میں کہ آپ نے جب آپ اٹھے صبح، آپ نے زیادہ محترمہ سے فرمایا کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، خواب میں دکھایا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، اور اللہ نے اس کو پھر کر دیا ہے. قیامت تک وہ یہ کرتے رہتے ہیں. اور وہ قوم ایگزسٹ چائنیز سے پہلے آلریڈی کر رہے ہیں. 2 قبیلے ہیں یاجوج اور ماجوج، 2 قبیلوں میں 2 ہیں. ہاں اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ فسادی ہے. اتنے فسادی تھی کہ لوگوں کو وہ کچا کھا جاتے تھے، پکڑنا اور کھا جانا، پھنسے اجاڑ دینی، اور لوگ اتنا ان سے تنگ تھے نہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس پیغمبر نے ان کو ان لوگوں کو بچایا اس سے اور ان کو ایک طرف کر دیا. اس پیغمبر سے لڑنے کی اہلیت ان کے اندر نہیں تھی یاجوج اور ماجوج. اور قیامت کے قریب وہ جو آپ ہمارے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہاں. یہ بھی اس بازو کا ذکر میں نے جو سنا یہ تقریروں میں کہ وہ رات کو یہ چاٹتے رہتے ہیں اس دیوار کو، وہ کرتے رہتے ہیں. اور ایک سٹیج آ جاتی کہ وہ تھک جاتے ہیں. اگر وہ اور تھوڑا سا کریں تو
ختم ہو گیا ایک اینڈ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اٹ ری گروز، وہ دوبارہ دیوار اتنی بڑی ہو گئی. بالکل یہ حدیث میں واقع ہے جو آپ یہ میں نے حدیث میں ہے، حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کرتے رہتے ہیں، شام تک وہ لگے رہتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو اس کو وہ گرا لیں، لیکن وہ کہتے ہیں اچھا آپ کل کریں، کل آتے ہیں پھر وہ بھی دھواں پڑا ہوتا ہے. جس دن وہ یہ کہیں گے کہ اچھا انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے تو وہ وہ وقت اس سے کیا ہے. ویری انٹرسٹنگ، یہ بڑے یہ واقعات بڑے فیسینیٹنگ. اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور ان میں یہ درج ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا اللہ جی انشاءاللہ اگر وہ کہیں گے نہیں انشاءاللہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اگر وہ جو مانتے ہیں کسی کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے الفاظ. یہ پرمیٹیو لوگ تھے، یہ ٹرائب جو تھا جس سے ہاں. ملے تھے، لیکن وہ تانبا اور لوہے کو وہ جانتے تھے. ہاں لوہا تو ہاں ہماری ہسٹری کے مطابق یا بہت دیر میں ڈسکور ہوا تھا جب حضرت سلمان کے سر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہوگا. ان کو یہ اسکل دی گئی تھی. لیکن وہ اتنے پریمیٹیو تھے کہ بول نہیں سکتے. نہیں بول سکتے تھے، ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. سمجھ نہیں آتی جس تھی قوم کو وہ یعنی پرسیکیوٹ کر رہے ہاں تھے اس قوم کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ تو بولتے تھے. ہاں اپنی ایک وہ پرٹیکولر کوئی ہوگی لینگویج ہاں آپس کی نا، ظاہر ہے وہ آپس میں تو کنوے کرنا ہی پڑتا ہوگا نا. مدد کے لیے پکارا تھا، اس قوم کی بات وہ پیغمبر نہیں سمجھ، وہ ذوالقرنین نہیں سمجھ رہے تھے. ان کی زبان کا نہیں کہا گیا، یہ ان لوگوں کی زبان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی جنہوں نے مدد کے لیے پکارا تھا. سر اب جو سورہ سبا میں ہے نا، اس میں یہ ہے کہ لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے، اور تانبے کے جو چشمے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا. ہاں تانبے یہ کے باقاعدہ چشموں کا ذکر ہاں. ہے قرآن میں. جو پڑھتا ہے یقیناً چشمے نکلتے ہیں، ہاں نکلتے ہیں. ہاں. مٹی کے نکلتے ہیں، ہر چیز جو ہے درموں کے اس ایریے میں یقیناً یہ ہوگا کافی مقدار میں. بالکل صحیح. اچھا جی اور ہاں اچھا جی آیت 97 ہے. وَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. فما یہ نا کے معنوں میں ہے، پس نا استاؤ، یہ دیکھیں دو لفظ آ رہے ہیں استاؤ اور آگے ومستطاعوا، یہ دونوں استطاعت ہی ہے. استطاعت نہیں تو ہمت طاقت، تو ومستطاعوا نہیں طاقت رکھتے تھے کس چیز کی کہ ان یظہروہ، ان کے یظہروہ وہ چڑھ آئیں اس پر دیوار پر، اور یعنی اتنی اونچی ہوگی وہ. اور ومستطاعوا اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے لہو نقبا، اس میں نقب لگانے کی.